واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 145 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ہمارے سپاہ سالار نے جو ہمارا امیر بھی ہے آپ کو صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، ان میں سے جو چاہو قبول کر لو، باقی سب گفت و شنید فضول باتیں ہیں، ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے میرے امیر نے اور میرے امیر کو امیر المومنین نے اور امیر المومنین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا میں وہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اسلام قبول کر لو اور یہاں اسلامی حکومت قائم کر دو تو ہم واپس چلے جائیں گے، یہ نہیں تو جزیہ ادا کرو، ہم آپ کو اور آپ کے ہر فرد و بشر کو اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں لے لیں گے، اور اگر اسلام بھی قبول نہیں اور جزیہ بھی قبول نہیں تو تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مقوقس نے اس گفت و شنید کے بعد عبادہ بن صامت کے آگے کچھ تجویزیں رکھیں، لیکن عبادہ بن صامت نے کوئی ایک بھی تجویز نہ مانی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اتنا اختیار حاصل ہی نہیں، نہ سپہ سالار کو نہ ہی امیر المومنین کو اختیار حاصل ہے کہ اسلام کی شرائط میں ذرا سی بھی لچک پیدا کریں۔ مقوقس نے اپنے مشیروں جرنیلوں سے مخاطب ہوا اور ان سے پوچھا کہ ان 3 شرطوں میں سے کون سی شرط قبول کرتے ہو؟ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ انہیں نہ اسلام قبول ہے نہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عبادہ بن صامت اٹھے اور اپنے وفد کو ساتھ لے کر واپس چل پڑے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد تاریخ مقوقس اور اس کے مشیروں کی گفتگو کچھ مختصر سی سناتی ہے۔ وفد کے جانے کے بعد مقوقس نے اپنے مشیروں اور جرنیلوں کے ساتھ باتیں کی۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری صلح ہو جانی چاہیے۔ مقوقس نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کسی طرح لالچ میں بھی نہیں آتے اور کسی دھمکی سے بھی نہیں ڈرتے، آپ کو ان کی کون سی شرط قبول ہے؟ مقوقس کے جرنیل جارج نے پوچھا۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، مقوقس نے کہا، میں اپنی رائے دوں گا اور تم سب اس پر غور کرو۔ آج میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ ان مسلمانوں سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں، تم نے خود دیکھ لیا ہے، لہٰذا جنگ جاری رکھنے کو ذہن سے نکال دو، اسلام قبول نہ کرو لیکن تیسری شرط ماننی پڑے گی۔ فرما روائے مصر ایک مشیر نے حیرت سے کہا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جزیہ دینا قبول کر لیں اور پھر مسلمانوں کے غلام ہو کر زندگی بسر کریں؟ یہ غلامی اتنی سی ہی ہوگی کہ تم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لو گے۔ مقوقس نے کہا، تمہیں مسلمان غلام نہیں سمجھیں گے بلکہ تمہیں پورے حقوق اور عزت نفس دیں گے۔ اگر تم لڑو گے اور مسلمان تم پر فتح پا لیں گے تو پھر تمہارے ساتھ مسلمانوں کا رویہ بالکل ہی مختلف ہوگا، نہ تمہاری جان محفوظ ہوگی نہ تمہارے مال و اموال محفوظ ہوں گے۔ اس صورت میں تم مسلمانوں کے صحیح معنوں میں غلام ہو جاؤ گے، اس سے موت بہتر ہے، جنرل تھیوڈور نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھیوڈور اٹھا تو باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سب مقوقس کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ مقوقس نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی، وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتے کی کوشش میں وہ تنہا رہ گیا ہے۔ جرنیلوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ مقوقس کو ان کا ساتھ دینا پڑا ورنہ بغاوت بھی ہو سکتی تھی۔ قبطی عیسائی پہلے ہی بغاوت پر آمادہ تھے۔ جرنیلوں نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ جنگ ہوگی اور محاصرے پر حملہ کیا جائے گا۔ جرنیلوں نے یہ بات یہیں تک نہ رہنے دی بلکہ اپنے ماتحت کمانڈروں سے بھی کہا کہ اب وہ اس جنگ کو پہلے والی جنگ نہ سمجھیں کہ جہاں مسلمانوں نے ذرا سا دباؤ ڈالا تو ہماری فوج بھاگ اٹھی۔ اب یہ ذہن میں رکھ لو کہ ہمارا اپنا بادشاہ مقوقس ہمیں مسلمانوں کا غلام بنانے کا ارادہ کر چکا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے سودے بازی کر رہا ہے۔ جرنیلوں نے اپنے جونیئر کمانڈروں کو کچھ اور باتیں سنا کر بھڑکا دیا اور کہا کہ اپنے اپنے دستوں کو بتا دو کہ تم جنگی قیدی ہو گئے تو بھیڑ بکریوں کی طرح مسلمانوں کے غلام ہو جاؤ گے، تمہیں انسانیت کے درجے سے گرا کر تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے گا اور پھر تم ان کے مویشی ہوگے۔ مسلمان یہی سلوک تمہاری بیٹیوں اور بہنوں سے کریں گے۔ جونیئر کمانڈروں نے اپنی فوج کو یہ باتیں اور اپنے فرمانروائے مقوقس کے ارادے سنا کر بھڑکا دیا۔ فوجیوں سے یہ باتیں شہریوں کے کانوں تک پہنچی، انہیں باتیں اس قدر اشتعال انگیز سنائی گئی کہ وہی لوگ جو مسلمان کے نام سے بھی ڈرتے اور اطاعت قبول کر لینے تک کی بات کرتے تھے یک لخت مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ فوج کے دوش بدوش لڑیں گے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کا وفد چلا گیا تھا تو مقوقس نے عمرو بن عاص کو ایک اور پیغام بھیجا تھا کہ اسے کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت دی جائے، لیکن عمرو بن عاص نے جواب دیا تھا کہ 3 دنوں سے زیادہ مہلت نہیں دی جا سکتی۔ عمرو بن عاص کا
کا یہ شک صحیح ثابت ہو رہا تھا کہ مقوقس وقت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور وہ کمک کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر رومی فوج کی اس تعداد کو دیکھا جاتا جو قلعہ بابلیون میں موجود تھی تو مقوقس کو کمک کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ کمک کے لیے اس لیے بھی بےتاب تھا کہ اسکندریہ سے آنے والی کمک تازہ دم ہوگی۔ اسکندریہ میں رومی فوج کے ایسے دستے موجود تھے جو ابھی تک مجاہدین اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ بزنطیہ سے کسی کمک کے آنے کا تو امکان ہی نہیں تھا۔ یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہرکل کا بنایا ہوا اسقف اعظم کیرس بابلیون میں موجود تھا، وہ بھی اب ہرکل کے مخالفین میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے بنیامین سے صلح کر لی تھی۔ مسلمانوں کے معاملے میں وہ بڑا سخت متعصب تھا اور کٹر اسلام دشمن۔ اس نے قلعے کے اندر قبطیوں کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ ناظرین، اب شہر کی یہ کیفیت تھی جیسے لوگ اچانک بڑی گہری نیند سے جاگ اٹھے ہوں۔ فوج کو تو جنگ کی تیاری کرنی ہی تھی، شہری بھی تیرو کمان، تلواریں، برچیاں لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان تیاریوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس قدر بڑا ہجوم سیلاب کی طرح اپنے سامنے آئے ہوئے پہاڑوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ مقوقس اپنے محل میں خاموش بیٹھا تھا، کبھی وہ باہر نکل کر لوگوں کو دیکھتا اور کبھی محل کے اوپر جا کر بالکونی میں کھڑا ہو جاتا اور اپنی فوج اور لوگوں کو تیاریوں میں ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے دیکھتا۔ فرما روائے مصر قیرس نے ایک روز مقوقس کے پاس آ کر کہا، اب ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، کیا تم محسوس نہیں کر رہے قیرس؟ مقوقس نے کہا، کیا یہ افواج اور یہ لوگ میرے خلاف بغاوت نہیں کر رہے؟ نہیں، قیرس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں آپ صلح چاہتے ہیں اور یہ لوگ ایسے بیدار ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جان کی بازی لگا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ ان کی تیاریاں آپ کے خلاف نہیں، انہیں شک کی نظروں سے نہ دیکھیں، گرجوں میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مایوس نہ ہو۔ فرمائے روائے مصر، تاریخ میں آیا ہے کہ مقوقس نے کچھ بھی نہ کہا، کوئی حوصلہ افزا بات کہی، نہ کوئی حوصلہ شکن اشارہ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس مسکراہٹ میں مسرت کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی، البتہ طنز سے ضرور نظر آتی تھی۔ قلعے کے اندر رومی فوجی اپنی کثیر تعداد کے بھروسے اور لوگوں کے تعاون کے بھروسے پر جوش و خروش سے جنگی تیاریاں کر رہے تھے، اور ان کا ایک بھروسہ یہ بھی تھا کہ نیل کے جزیرے روزہ سے فوراً فوج پہنچائی جائے گی اور ان کی تعداد اور زیادہ ہو جائے گی۔ قلعے کے باہر خندق سے ذرا ہٹ کر قلیل تعداد مجاہدین اسلام صرف اللہ کی ذات باری پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے۔ فن حرب و ضرب کے ماہرین کہتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ اتنے قلیل تعداد مسلمان چند منٹ بھی کثیر تعداد رومی فوج کے سامنے ٹھہر سکیں گے، جبکہ رومی فوج کو شہریوں کی مدد بھی حاصل ہو گئی تھی اور ان کی عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار تھی۔ مجاہدین اسلام کو اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کا بھروسہ تھا کہ تم اگر ایمان کے پکے ہو تو تم میں سے 100 کفار پر اور تم میں سے 100 ایمان والے 1000 کفار پر غالب آئیں گے۔ ایک رات جب قلعے کے باہر کی دنیا مہوے خواب تھی، رومی فوج دریا کی طرف سے نہایت خاموشی سے قلعے سے نکلی، کشتیوں میں بیٹھی اور اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وہ مجاہدین اسلام پر حملہ کر سکتی تھی۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ رومی فوج دریا والے دروازے سے ہی نکلی تھی یا دوسرے دروازوں میں سے بھی۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ رومی فوج نے رات ہی رات خندق پر پل ڈال دیے تھے جو اس مقصد کے لیے ہر وقت تیار رکھے جاتے تھے۔ رومیوں کی یہ کارروائی اس قدر خفیہ اور خاموش تھی کہ مسلمانوں کو خبر تک نہ ہوئی، وہ سنتری بھی بے خبر رہے جو پہرے پر تھے۔ مجاہدین اسلام پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑی۔ رومی فوج کا یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا اور بڑا ہی تیز اور شدید نظر یہی آتا تھا کہ مجاہدین اسلام کو جاگنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی اور رومی انہیں ابدی نیند سلا دیں گے۔ لیکن مجاہدین نے زمین اور آسمان اور اس تاریک رات کو اور پھر تاریخ کو حیرت میں ڈال دیا کہ حملہ ہوتے ہی وہ اس طرح سنبھل گئے جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشعلیں جل اٹھی اور مجاہدین نے رات کو دن بنا دیا۔ یہ سپہ سالار عمرو بن عاص کا کمال تھا جنہوں نے اپنے سالاروں کو اور تمام لشکر رکھا تھا کہ دشمن کے ملک میں آ کر چند لمحوں کے لیے بھی غافل نہیں ہونا اور سونا بھی اس طرح جیسے ایک آنکھ کھلی ہو، جیسے کسی بھی لمحے حملہ ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 146 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔